اس لیے روزوں کا حکم آیا ہے تاکہ تمہارے اندر رشد اور ہدایت کی صفت پیدا ہو جائے۔ رشد وہ کمال ہے جس کو ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ رشد اس کو کہتے ہیں کہ ایمان آدمی کو محبوب بن جائے۔ نمبر 2، اسلام سج جائے، سر سے لے کر پیر تک جسم میں اسلام سجا ہوا، دیکھنے سے پتہ چلتا ہو یہ مسلمان بندہ جا رہا ہے، معاملات سے پتہ چلتا ہو کہ یہ مسلمان آدمی ہے، اس کے معاملات صاف ہیں، یہ رہن سہن میں صاف آدمی ہے، یہ رشد و ہدایت ہے۔ اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان، اور رشد کی صفت جب حاصل ہوتی ہے کہ کفر تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہو جائے، فسق اور فجور تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہو جائے، ظلم تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہو جائے، اپنے عزیز رشتہ دار قریبی جس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، جس کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اس پر بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو اندر سے افسوس ہو، یہ ایمانی طاقت ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر اندر سے خوش ہو رہا ہو تو معنی یہ ہے کہ یہ رشد کی صفت سے محروم ہے۔ دل میں خوش ہو، ٹھیک ہوا، اس کے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس کے یہ رشد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ظلم کو پسند کر رہا ہے، یہ فسق اور فجور کو پسند کر رہا ہے، یہ نافرمانی کو پسند کر رہا ہے۔ تو اس لیے روزے کا مقصد سمجھایا لعلہم یرشدون، تاکہ رشد کی صفت اللہ تمہیں عطا کرے۔ اور رشد میں نے عرض کیا ایمان دل میں محبوب ہو جائے، اسلام جسم میں سج جائے، کفر ناپسند ہو جائے، ظلم ناپسند ہو جائے، اور اسی طرح سے فسق اور فجور آدمی کے نزدیک ناپسند ہو جائے۔ یہ 5 خوبیاں آ جائیں تو یہ رشد ہے، اور روزے سے یہ 5 خوبیاں حاصل ہوتی۔